مسلم امہ کا نیا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے کئی ولاگز میں ذکر کیا اس بات کا کہ ایک مسلم نیٹو، ایک اسلامک نیٹو طرز کی الائنس بٹوین دا اسلامک کنٹریز ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی سفارتکاری، پاکستان کی ڈپلومیسی از آن another لیول۔ خلیجی ممالک کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ ان کے مفادات اب کس جانب ہیں۔ خلیجی ممالک یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ وہ اڈے جو اپنا دفاع نہیں کر سکے ان کا دفاع کیسے کریں گے۔ اب ناظرین، اس نئی الائنس کو ٹیک اوور کون کرے گا؟ اس نئی الائنس کے اندر لیڈنگ پوزیشن کس کو دی جائے گی؟ اس الائنس میں کون کون سے ممالک شامل ہوں گے؟ تہران میں بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا دورہ ایران رواں دواں ہے، اور کس سے ملاقات ہوئی ہے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف بھی خلیجی ممالک کے دورے پر ہیں۔ 3 ممالک سے اہم رابطے کیے جائیں گے۔ ناظرین، تیسرا ملک رہ چکا ہے، وہ تیسرا ملک ترکیہ ہے۔ ترکیہ کے اندر ایک بڑی بیٹھک سجنے والی ہے۔ وہ کون سی بیٹھک ہے جس میں بڑے اہم فیصلے لیے جائیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپریشن غضب للحق جاری و ساری ہے، اور اب بین الاقوامی منظرنامے پر آپریشن غضب للحق کو پذیرائی مل رہی ہے، کیونکہ اس میں ان تمام تر فتنوں کا قلع قمع کیا جا رہا ہے جو کہ اس خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ہفتہ وار بریفنگ دی گئی جس میں کچھ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس جاری کی گئی ہیں۔ پاکستان کے یہ جو اہم دورے جاری ہیں پاکستانی لیڈرز کے، وزیر اعظم شہباز شریف، اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس موصول ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ الجزیرہ انٹرنیشنل نیوز پلیٹ فارم کی جانب سے خبر شائع کی جاتی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ ایران کے دورے کے بعد فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر امریکہ کا واشنگٹن کا دورہ کریں گے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، اس خبر میں کتنی حقیقت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محمد بن سلمان سے جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف کی، اس ملاقات میں کس بات کی یقین دہانی کروائی گئی وہ ڈیٹیلز بھی موصول ہوئی ہے، اس پر بھی آج کے اس بلاگ میں ہم سب بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ انفولڈ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب قطر کا دوحہ کا دورہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ترکیہ کا دورہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کا جب دورہ کیا جاتا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف ایک بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں سعودی عرب کو، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان مکمل طور پر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، ہماری مکمل سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ ایم بی ایس سے محمد بن سلمان سے ملاقات میں یہ یقین دہانی ان کو کروائی جاتی ہے۔ اب اگلا دوحہ کا سٹاپ ہوگا، جس کے بعد ترکیہ وزیر اعظم شہباز شریف جائیں گے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بھی ایران کا دورہ کر رہے ہیں، اور تہران جب وہ پہنچتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، ہم نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، جس طریقے سے گلے ملتے ہیں سید عباس عراقچی وزیر خارجہ ایران ان سے، so that shows the relationship, that shows the brotherhood between two Muslim nations, that shows the relations of Iran and Pakistan۔ تو پوری دنیا کے سامنے ایک بات تو عیاں ہو گئی کہ ایران اور پاکستان کے مابین اب کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ایران اور پاکستان کے بھائی چارے، ان کی محبت کے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی پس پردہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان کی یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں پوری دنیا میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اگر دیکھا جائے تو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے ان کے اس رول پر، ان کے اس کردار پر جو کہ امن کی خاطر وہ کر رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز، اور اب ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ موصول ہوئی ہے، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی ایک اور امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے تہران میں، اور اس مرتبہ وہ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالیباف سے ملے ہیں، اور اس میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ خطے کے اندر امن و استحکام پر بات چیت کی گئی ہے، ایران اور امریکہ کے مابین مذاکرات کے اوپر اس پر بات کی گئی ہے، اور بڑے انسائٹس اس وقت جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں، پازیٹیو انسائٹس ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں دوسرا مذاکرات کا دورہ ہوگا، دوسرا راؤنڈ جو ہوگا ٹیبل ٹاکس کا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ایکچولی ہو چکی ہے، مذاکرات ہو چکے ہیں، اس کا حتمی اعلان کیا جائے گا، اینڈ دیٹ از بیکاز آف دا سنسیئر ایفرٹس آف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف۔ تو پاکستانی لیڈرشپ کی وجہ سے، ان کے سنسیئر ایفرٹس کی وجہ سے ہمیں یہ تمام تر سچویشن اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سب سے بڑی خبر ناظرین، ایک مسلم الائنس کی بات کی جا رہی ہے۔
ایک اسلامک نیٹو طرز کی الائنس بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ایک مسلم نیٹو طرز کی. نیٹو کا ورڈ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اسی طرز کی ہوگی، یہ ایک عامی ہوگی اسلامک الائنس کی، جس کے اندر مختلف اسلامی ممالک شامل ہوں گے. اور اب انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ بحث چھڑ چکی ہے. ہم نے اپنے پچھلے کئی ولاگز میں ذکر کیا اس بات کا کہ پاکستان کو ایک لیڈنگ پوزیشن دی جائے گی، پاکستان کو ایک لیڈنگ رول دیا جائے گا، بیکاز پاکستان از دا اونلی مسلم نیوکلیئر آرمڈ کنٹری. پاکستان ایک واحد اسلامی جوہری ملک ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کے ساتھ ان کے غرور کو خاک میں ملایا، بھارت کی امیدوں پر پانی پھیرا، مارکے حق میں جس طریقے سے ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا، ان کے طیاروں کو مار گرایا، ان کی پوسٹوں کو تباہ کیا، اس کے بعد پوری دنیا کی توجہ پاکستان کی جانب مرکوز ہو چکی ہے. تو یہ اسلامک نیٹو، یہ اسلامی اتحاد کی جو بات کی جا رہی ہے ناظرین، یہ ترکیہ کے اندر بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوگی، ٹیبل ٹاکس ہوں گی، جس کے اندر پاکستان کے ساتھ اسی طرز کا دفاعی معاہدہ جو کہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، اس طریقے سے ایک معاہدہ کرنے کی بات چیت کی جائے گی. That's what we are getting. یہ مختلف رپورٹس اس وقت موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین یہ ایک اتحاد ہوگا، اور ممکنہ طور پر اس میں مصر کو بھی شامل کیا جائے گا. تو ایک اسلامی اتحاد ہوگا جو کہ اس پورے خطے کے استحکام کے لیے، امن کے لیے اور کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک الائنس کریٹ کرے گا. اسلامک آرمی کی ایک الائنس ہوگی جو کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے گی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. مختلف رپورٹس موصول ہو رہی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو دیٹ ول بی اے گیم چینجر فار پاکستان، دیٹ ول بی اے گیم چینجر فار دا ہول مسلم کنٹریز ایز ویل. تو پوری دنیا اب اس الائنس کی طرف دیکھ رہی ہے جس کے متعلق ابھی خبریں موصول ہو رہی ہے، اور پاکستان کو اس الائنس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ملنے والا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے امپورٹنٹ دورے کیے جا رہے ہیں. شہباز شریف دورے کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورے کر رہے ہیں. ان دوروں کے پیچھے یہ وجوہات بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہیں نہ کہیں پر. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو دفتر خارجہ، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے خبریں موصول ہو رہی ہیں ہفتہ وار بریفنگ میں، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین عرابی کی جانب سے جو ہفتہ وار بریفنگ دی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے. پاکستان ایران امریکہ میں ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، جسے عالمی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ذکر کیا اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی ذکر کیا، اور یہ کہا گیا کہ مختلف ممالک کے دورے اس وقت جاری ہے. 3 ممالک کے دورے کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی کوششیں کر رہے ہیں، مسلسل رابطے کر رہے ہیں اپنی سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے. ہی از پلئنگ ہز رول ایز ویل. تو ناظرین، ابھی ایک جانب پاکستان کی سفارتکاری ڈپلومیسی اٹس آن another level and the world is witnessing this, while on the other hand آپریشن غضب للحق بھی جاری و ساری ہے. اور اب واشنگٹن ٹائمز بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن غضب للحق جو کہ پاکستان آرمی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، وہ فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کی وجہ سے خطے کا امن سٹیک پر ہے، اور جو سول آبادی ہے اس کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنایا جا رہا ہے پاکستان آرمی کے اس آپریشن میں. تو آپریشن غضب للحق جاری و ساری ہے. اب دنیا بھی یہ جان چکی ہے کہ آپریشن غضب للحق کیوں کیا جا رہا ہے، فتنوں سے لڑنے کے لیے، ان فتنوں کی جو سہولت کاری کر رہے ہیں جو ان کے اعلی کار ہیں ان سے لڑنے کے لیے. So that's actually a good sign that Pakistan is now the key global player. Pakistan is a country that every country in this whole world is praising. تو پاکستان اپنا کردار واضح طور پر بیان کر چکا ہے. مستقبل میں بڑی خوشخبری آنے والی ہے، ایک اتحاد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر یہ اتحاد بن گیا تو مارک مائی ورڈز، پھر اسلامی دنیا میں پاکستان ایک نئی قوت کے طور پر ابھرے گا. آپ اس متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.